شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ بیگم اگر ناراض ہو جائے تو کھانا کھاتے ہوئے چند لقمے اپنے ہاتھ سے اپنے اہلیہ کو کھلائیں، انشاءاللہ ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے اور پیچھے سے آپ کے وہی رشتے دار مرد یا عورتیں جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں تو محتاط رہیں، یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے جال ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی نفسیات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا جلدی آپ یہ سمجھ لیں گے اتنی ہی آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ ایک عورت شرٹ کے ٹوٹے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل تک کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ ایک بیوی کو اپنے شوہر سے جو سب سے قیمتی اور ضروری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ ہے اس کا احساس اور عزت۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے عورت گھر کی ہو یا باہر۔ اگر مرد کی برداشت اور عورت کی زبان قابو میں ہے تو ہر گھر امن کا گہوارہ ہے۔ نیک سیرت بیوی اپنے شوہر کو ہی دنیا کا سب سے اچھا اور خوبصورت مرد مانتی ہے۔ داماد چاہے لاکھ کمانے والا نہ ہو لیکن بیٹی کے آنسو صاف کرنے والا ہو، آنسو دینے والا نہ ہو تو وہ داماد لاڈلا ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی عبادت ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ معمولی ہوتا تو قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ نہ ہوتا۔ آپس کی ذمہ داری کو عبادت سمجھے نہ کہ بوجھ خیال کرے۔ عبادت کا خیال توانائی دیتا ہے جبکہ بوجھ سمجھنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کے آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ ہاں، بیوی چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے اور یہ بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ اللہ نے عورت مرد کے سکون کے لیے دی ہے، مرد کو چاہیے اس کی ناقدری کر کے اپنا سکون برباد نہ کرے۔ عورت دماغ والوں کے لیے مکار اور احساس والوں کے لیے شاہکار ہوتی ہے۔ عورت کے بارے میں گندی رائے ہمیشہ دماغ والے ہی قائم کرتے ہیں، احساس والے تو عورت کو اللہ کا بہترین تحفہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں عورت دماغ سے نہیں احساس سے سمجھ آتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے توجہ چاہتی ہے تو چڑھے نہیں بلکہ خوش ہو، قدر کرے کہ حلال کی خواہش کرنے والی عورت کا ساتھ ملائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف کاغذ تک محدود نہیں ہوتا، اس رشتے کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسفر کی تکلیف کو، پریشانی کو اور تھکاوٹ کو خلوصی دل سے سمجھیں۔ یہ رشتہ صرف دنیا تک محدود نہیں، جنت تک کا بھی ساتھ ہوتا ہے دونوں کا۔ بیوی موم کی طرح نرم فطرت والی ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈالنا چاہو گے ڈل جائے گی۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دو، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ شادی شدہ مرد کو دوسری عورت پسند آتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن عورت کو اپنے خاوند کے سوا کوئی مرد پسند نہیں آتا۔ مرد اور بیوی۔ ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ جوانی میں بیوی ایک آنکھ نہ پاتی تھی، مرد آخر مرد ہے۔ دل میں خیال آتا تھا کہ اگر یہ مر جائے تو سبحان اللہ میں دوسری شادی کر لوں۔ اب اس بڑھاپے میں ہر نماز کے بعد میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ اسے سلامت رکھنا، یہ مر گئی تو میں دربدر ہو جاؤں گا، مجھے تو کوئی پانی بھی نہ پوچھے گا، مجھے پہلے لے جانا، اسے سلامت رکھنا۔ میاں بیوی کا رشتہ۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہار جیت کا کوئی پہلو نہیں ہوتا،
اس رشتے میں لڑائی کا نتیجہ نہیں نکالا کرتے، بلکہ بغیر نتیجے کے آپس میں صلح کر لینا اس رشتے کا حسن ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ نتیجہ نکالو، کیسے محبت نہیں، اس سے دور ہو جاؤ۔ جب بھی غصہ آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ بیٹی کی تربیت پہ سب کچھ نہ لگا دے۔ تھوڑی انسانیت بیٹے کو بھی سکھایا کرے کہ یہ کسی کی نازوں سے پلی بیٹی کے ساتھ انسان بن کر رہے، جانور نہ بن جائے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والا مرد ملتا ہے۔ بہو یا بیوی چپ چاپ سب کچھ سہتی رہے تو سب خوش ہوتے ہیں، پر اپنے حق میں بول لینا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تبھی عورتیں چپ رہنا زیادہ پسند کرتی ہے کہ کچھ بول کے نیا مقدمہ کھل جائے گا اور الزام انہی پہ آئے گا، غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مجرم بن جائے گی۔ اپنے بیٹے کو سکھاؤں گی اتنی بڑی دنیا میں کبھی کسی شہزادی سے محبت ہو تو اسے رسوا نہ کرنا، تمہارے بابا آج بھی مجھے ملکہ بنا کر رکھتے ہیں۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کے اچھے انداز میں اصلاح کرے، جو معمولی باتوں پر جھگڑے نہیں کرتے، جو اچھے کاموں میں حوصلہ افزائی کرے، جو صلح کرنے میں پہل کرے، جو احساس اور رحم والا معاملہ کرے، جو بیوی کو نوکرانی کے بجائے گھر کی ملکہ سمجھے، جو نماز، روزے، زکوٰۃ اور پردے جیسے فرائض و واجبات پر اچھے انداز میں عمل کروائے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر بیوی کو تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے وہ احساس اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کا مزاج پسند ناپسند اور عادات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ٹیلرنگ کر کے اپنے معیار کا بنا دے، وہ تو بس محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے کئی خوبیاں دی ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ جن گھروں میں میاں بیوی نرم لہجے میں مسکرا کر باتیں کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ یہ تھی ہمارے آج کی کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگ کو سنائی۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ دے اپنی پیاری بہن کو اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔